بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس سورہ مبارکہ میں جیسے کہ ہم نے پہلی 3 آیات میں دیکھا ہے، جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ حق و باطل کے درمیان جب معرکہ اپنے آخری مراحل میں ہو تو پھر اہل باطل کے ساتھ، دشمنان اسلام کے ساتھ کوئی روابط رکھنا اور ان کے ساتھ جو ہے دوستی کے پیغامات بھیجنا یا اپنا راز ان پر ظاہر کرنا، یہ شدید نقصان کا باعث ہوگا اہل اسلام کے لیے۔ اس کی ممانعت ہے، اس کی مذمت ہے جو یہاں پر آئی ہے، چاہے وہاں پر اپنے رشتہ داری کیوں نہ ہو مقابلے میں، اپنے قریبی عزیز، لیکن یہ ہے کہ اب یہ رشتہ داری کا تعلق جو ہے اب یہ سب چیزیں کٹ جائیں گی اس مرحلے میں۔ ہاں، دعوت کا مرحلہ جب ہے، شروع میں آپ دعوت دے رہے ہیں، ان کو سمجھائیں، بجھائیں، بار بار جائیں ان کے پاس، اتمام حجت کریں، انہیں پیار سے بھی سمجھائیں، لیکن جب یہ مرحلہ آخری میں پہنچتا ہے حق و باطل کا اور فیصلہ کن اپنے مراحل میں داخل ہوتا ہے تو پھر دو ٹوک انداز میں یا ادھر یا ادھر، پھر کوئی نرم گوشہ ان کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اب وہ وقت ہے غلبہ دین کے لیے باطل کو جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ اب اگر اس کے لیے کوئی سافٹ کارنر ہے تو وہ پھر اس مقصد کے ساتھ غداری ہوگی، اس مشن کے ساتھ غداری ہوگی۔ چنانچہ اب اس میں مثال دی جا رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراہیم، تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ تو ابراہیم والذین معہ، اور اس کے جو ساتھی ہیں جو ایمان لانے والے تھے ان کے ساتھ، ان میں موجود ہے ایک بہترین اسوہ، نمونہ۔ اذ قالوا لقومهم انا براء منکم، جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے کہ ہم تم سے بیزار ہیں، بری ہیں، الگ ہیں۔ ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان سے بھی کہ جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا۔ کفرنا بکم، ہم تمہارے منکر ہیں۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ظاہر ہو چکی ہے ہمیشہ کے لیے، عداوت بھی اور بغضاء بھی، دشمنی بھی اور بیزاری بھی، تمہارا رستہ اور ہے، ہمارا اور ہے۔ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہاں ایک صورت ہے، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر جو وحدہ لا شریک، اللہ کو اس کی توحید کے ساتھ مانو تو تم ہمارے بھائی ہو، پھر ساری محبت، مودت، اخوت تمہارے ساتھ اسی طرح ہے جیسے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہے، لیکن اس سے اگر وہ نہیں کرتے، اس رستے پر نہیں آتے تو سب تعلقات ختم۔ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک، سوائے ابراہیم کے اس ایک قول کے جو اس نے اپنے باپ سے کہا تھا وہ گھر سے رخصت ہوتے وقت کہ میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا۔ وما املک لک من اللہ من شیء، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بتا دیا تھا کہ میں اللہ کے ہاں تمہارے معاملے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتا۔ ربنا علیک توکلنا، اب یہ تلقین کی جا رہی ہے دعا ایسے مراحل کے لیے کہ اہل ایمان کو یہ دعا کرنی چاہیے، پروردگار ہمارا بھروسہ تجھ ہی پر ہے،
وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے، ہم رجوع کرتے ہیں تیری ہی جانب میں، توجہ کرتے ہیں تیری ہی طرف، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف واپس پھریں گے۔ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پروردگار ہمیں کافروں کے لیے ذریعہ آزمائش نہ بنا دینا، کافروں کا تختہ مشق نہ بنانا کہ وہ ہم پر ظلم و ستم کر کے اور ہمیں آزمائیں، ہمیں تختہ مشق بنائیں، یعنی جو سختی ہے، مشکل ہے، پروردگار اس سے بچا کر رکھنا۔ وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا، پروردگار ہمارے ہمیں بخش دیجیے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً تو ہی غالب ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے ان جو تمہارے یہ بزرگ ہستیاں جن کا ذکر ہوا ہے، حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھی، ان کے اس طرز عمل میں بہترین نمونہ ہے، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ہر اس شخص کے لیے کہ جو امید رکھتا ہو اللہ اور آخرت کے دن سے ملاقات، یعنی اسوہ تو موجود ہے اپنی جگہ پر، فائدہ وہ اٹھائیں گے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو کوئی روگردانی کرے، اللہ کے ان احکامات کو نہ مانے، تو وہ جان لے کہ اللہ الغنی ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں، الحمید ہے، تمام خوبیوں کا مالک ہے۔ تم اللہ کی نافرمانی کر کے اس کا کچھ نہیں بگاڑو گے، سارا نقصان اپنا کرو گے۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً، کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اور وہ جو تمہارے دشمن ہیں، جنہوں نے تم سے دشمنی کی ہے، ان کے درمیان مودت پیدا فرما دے، اور اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ وہی کہ وہ ایمان لے آئیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور کوئی بعید نہیں کہ ایسا ہو جائے، مشرکین مکہ، قریش مکہ جو ہے وہ ایمان لے آئیں اور پھر وہ مغایرت دور ہو جائے، پھر تم سب بھائی بھائی ہو، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ فتح مکہ کے بعد مکہ کے رہنے والوں کی ایک بڑی تعداد ایمان لے آئی تھی، چنانچہ اب وہ پھر سب بھائی بند آپس میں پھر اسی طرح بھائی بھائی ہو گئے۔ واللہ قدیر، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پر، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان بھی ہے۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی دین کے ضمن میں۔ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ ہی تمہیں انہوں نے نکالا تمہارے گھروں سے، یعنی ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے تمہارے خلاف جو ہے کوئی جنگ نہیں کی، جنہوں نے تمہیں وہاں سے مکہ سے نکالنے میں کوئی رول پلے نہیں کیا، جن کا کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے دوستی کرنے سے نہیں روکتا۔ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، کہ تم ان سے جو ہے حسن سلوک کرو، بھلائی کرو اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، اس سے اللہ نے منع نہیں کیا۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ تو پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اللہ تو منع کر رہا ہے تمہیں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ قتال کیا ہے دین کے معاملے میں، واخرجوکم من دیارکم، اور جنہوں نے نکال باہر کیا تمہیں تمہارے گھروں سے، وظاہروا علی اخراجکم، اور جنہوں نے ایکا کیا تمہارے اس نکال باہر کرنے میں، جو تمہیں مکہ سے نکالا گیا تو اس کے ساتھ جو ہے جن لوگوں نے نکالا ان کی پشت پناہی کی ہے، ان کو سپورٹ کیا ہے، ان کے ساتھ شریک ہوئے ہیں، ان کی مدد کی ہے۔ ان تولوہم، اللہ تمہیں روکتا ہے کہ ایسے لوگوں سے تم ہرگز دشمن دوستی نہ کرنا۔ ومن یتولہم فاولئک ھم الظالمون، اور جو پھر ان سے دوستی کرے گا تو وہی پھر ظالم ہے اللہ کی نگاہ میں، وہی ہے حد سے گزرنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، اے اہل ایمان اگر آئیں تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے، مہاجرت اختیار کر کے مکہ سے آئیں، فامتحنوہن، تو پھر ان کا امتحان کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو، چھان پھٹک لیا کرو۔ کوئی خاتون اگر مکہ سے آتی ہے اور وہاں سے مدینہ پہنچ کر وہ کہتی ہے میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں اور میں وہاں سے مشکل سے جان چھڑا کر آئی ہوں، تو ایک امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی جاسوس بن کر آئی ہو کوئی خاتون اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، تو اس چیز کو جو ہے اچھی طرح اس کا جانچ پرکھ جو ہے وہ ہو جانی چاہیے۔
اللہ اعلم بایمانہم، اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے ان کے ایمان سے.